إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام دوستوں کا آپ تشریف لائیں۔ نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين اذ هما في الغار صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ دروشی پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وعلى آلك وأصحابك يا أكرم الأولين والآخرين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمعک لنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، آج کی یہ محفل جو کہ مرکز تجلیات مرکز فیضان مدینہ صلیعہ شریف جامعہ مسجد اسلمیہ نقشبندیہ میں انعقاد پذیر ہے، جس کا عنوان ہر سال کی طرح اس سال بھی باکمال ہے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، عاشق اکبر حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور خصوص بالخصوص آج کی یہ سالانہ محفل، سالانہ نورانی روحانی وجدانی بزم جو ہے وہ حضور خواجہ خواجگان ثانی زری زر وقت سلطان الاولیاء رہنمائے ایشیا یورپ حضرت خواجہ پیر صوفی محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے۔ اس مبارک محفل کی قیادت فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے والی نعمت حضور خواجہ خواجگان سلطان الفقراء حضرت خواجہ پیر صوفی ارشد محمود اسلمی صاحب مدد العالی، اور اس مبارک بزم کی صدارت فرمائیں گے
پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر ریاض احمد اسلمی صاحب سجادہ نشین شادپور شریف آپ فرمائیں گے، اور اب انشاءاللہ اس مبارک محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے کیا جائے گا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ، دلوں کے کانوں کے ساتھ آپ نے تلاوت کلام الہی سماعت فرمانی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے تو سب سے پسندیدہ ترین جو آواز اللہ کے قریب ہوتی ہے وہ تلاوت کلام الہی کی ہوتی ہے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے انتہائی ادب کے ساتھ آپ نے تلاوت کلام الہی سماعت فرمانی ہے۔ اب گزارش کروں گا اسی مرکز فیضان مدینہ مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ سلیہ شریف کے طالب علم حافظ سفیر صاحب کے اسٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام الہی سے جو ہے وہ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ حافظ سفیر نقشبندی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. وسلام على المرسلين والحمد لله. والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله
فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے حافظ سفیر صاحب کے جو مرکز فیضان مدینہ مدرسہ فیضان مدینہ سلے عاشق کے شعبہ حفظ کے طالب علم تھے. اب انشاءاللہ ہدیہ قصیدہ بودھا شریف پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا صوفی نور الامین صاحب کے اسٹیج پر آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ قصیدہ بودھا شریف پیش فرمائیں. صوفی نور الامین صاحب. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور کوئی یعقوب سے پوچھے کہ مل گئے یوسف کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ مل گئے یوسف کیسے، یہ بچھڑوں کو بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. صوفی نور الامین صاحب ہدیہ قصیدہ بودھا شریف پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود امنی پڑھا جائے کرنے کا اس میں شامل ہو جائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یا ربی صلی علیہ، یا ربی صلی علیہ، یا ربی صلی علیہ. الحمد للہ منشی خلقی من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه
ربي صل عليه يا ربي صل عليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه جاءت لدعوته الأشجار سابقة تمشي إليه على ساكن بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لنا شديها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے صوفی نور الامین صاحب کے جو امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جو آپ نے عقیدت و محبت اور تڑپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ ایک سیدھا بردہ شریف پیش فرمایا. اب گزارش کروں گا ہمارے راولپنڈی سے آئے ہوئے مہمان صوفی نور الامین صاحب کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ ناز شریف پیش فرمائیں. صوفی نور الامین صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار عالیہ شادپور شریف، آستانہ عالیہ سلیال شریف، جیوے 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 صدائے سلیال شریف. اللہ 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 اللہ.
درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اسا تاج تے تخت کی کرنا ساڈا تاج تیری نالے کملی والیا محبوبہ تیری یاد دلاں دا چین کملی والیا محبوبہ تیری یاد دلاں دا چین وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نی انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں ساڈا وی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے ساڈا وی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے ساڈا وی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال
غار نے دسیا اے دوستو سانو یار غار نے دسیا ہے دوستو سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا ایکو ہی حیاتی دا سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے صوفی نور الامین صاحب کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نور برعقیدہ شریف پیش فرما رہے تھے. اب گزارش کروں گا عارف والا سے ہمارے آئے ہوئے مہمان قاری زمان صاحب کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. قاری زمان صاحب. قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا. مازاح ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر، مازاح ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر. قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. قاری محمد زمان صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. خالق و مالک کا کروڑہ مرتبہ احسان کہ جس عظیم پروردگار عالم نے آج مجھے اور آپ کو اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ و شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کے اندر آنے کی توفیق بخشی. اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج مجھے عظیم اللہ والے عظیم شخصیت حضور قبلہ عالم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد ارشد محمود اسلمی دامت فیوزم العالیہ دامت برکاتم العالیہ ان کی نگاہوں کے سامنے کچھ بولنے کی اللہ نے توفیق بخشی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کا ذکر خیر کرنے کی جو اللہ نے ہمیں سعادت بخشی ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال خود اپنے لا ریب کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کوئی کام نہیں کرتا، رب بے نیاز ہے، لیکن اس کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، جس کے لیے خالق و مالک نے کل کائنات کو بنایا۔ رب فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو خطاب فرمایا، اے ایمان والو، جو کام رب فرما رہا ہے اس کے فرشتے فرما رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی کی ذات پہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو۔ آج آپ اور میں اس ذکر خیر کی محفل کے اندر شریک ہیں، تو یہ وہ محفل ہے جس کے بارے میں کسی محبت والے نے یوں کہا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہم خود نہیں آئے بلکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی محبت اور مرشد کریم کی محبت ہمیں یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ ہم یہاں پہ اپنی زندگی کے اندر جو غفلتیں ہیں، جو سستیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے یہاں آستانہ کرم پہ حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اپنے مرشد کی نگاہ کے سامنے موجود ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے مرشد کریم ہم پہ اپنی نظر کرم ڈالیے، ہم گناہوں میں پڑ چکے ہیں اور دنیا کے جھنجھوڑوں کے اندر آ چکے ہیں، آپ ایسی نگاہ ڈالیے کہ ہماری غفلتیں، ہماری سستیاں ختم ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح کے وقت 10 مرتبہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے اور 10 مرتبہ شام کو میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنے اس غلام کی شفاعت کروں گا۔ یہ درود پاک پڑھنے والا جو عمل ہے، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے، بندے کے سینے کے اندر ٹھنڈ پڑتی ہے اور بندے کا سارا تصور جو ہے آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار گنبد خضرا کی طرف ہوا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس آستانہ کرم پہ حاضر ہوئے ہیں، اپنے دلوں کو ہمیشہ کے لیے درود و سلام کے لیے منور کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ درود و سلام ایسا عمل ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، ویسے حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو بندہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، رب ذوالجلال کے پیارے محبوب اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن میں 313 بار درود پاک پڑھتا ہے، وہ یوں ہی ہے جس طرح وہ کثرت سے درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، میں اور آپ یہاں پہ یہ وعدہ کر کے جائیں کہ زیادہ نہ صحیح تو کم از کم 313 بار، جو عدد کثرت کی طرف جاتا ہے، 313 بار درود و سلام پڑھیں گے۔ کہیے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ قاری زمان صاحب اپنا اظہار حال فرما رہے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ ناز شریف کے لیے گزارش کروں گا، مختصر سے وقت کے لیے صوفی گل فراز حسین نقشبندی صاحب
وہ اسٹیج پر آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ ناز پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار عالیہ شاد پور شریف، آستانہ علیہ سلیال شریف۔ الحمدللہ دوران نعت شریف جو ہے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ناصر جاوید سیالوی صاحب آپ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مفتی وسیم عارف ضیائی صاحب تشریف لائے۔ ناچیز حضرت صاحب کی طرف سے، مرکز کی طرف سے آپ کو محفل پاک میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب گزارش کروں گا صوفی گلفراز حسین نقشبندی صاحب۔ محبت کے ساتھ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے، کوئی لب کو زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ، میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا، میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ۔ محبت کے ساتھ پڑھیے مدینہ 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 مدینہ۔ محبت کے ساتھ ایک بار دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مدینہ 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 مدینہ، حسین بھی مدینہ دیکھ لیا، حسین بھی مدینہ دیکھ لیا، سب نے بھی مدینہ دیکھ لیا، حسین بھی مدینہ دیکھ لیا، حسین بھی مدینہ دیکھ لیا، جی سب نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سب نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ رایا وے مدینے جان والے عرضاں سناوی جا کے میریاں، آکھی جا کے عرشاں دے راکھینوں، ساڈی واری کانوں لایا دیریاں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چل بولو، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، ہاں چل مدینہ چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کے، میرے مصطفیٰ غلاموں کے، میرے مصطفیٰ غلاموں کے، ہاں قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، ہاں سرکار کی آمد۔ اس طرح محبت کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں جو بندہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرے وہ ہاتھ کبھی کسی کا محتاج نہ رہے۔ محبت کے ساتھ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، یاسی کی آمد، طہا کی آمد، ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو مرحبا، جشن غم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے تھے، جشن غم مناتے
گھر تو ہے مدینے میں، وہ رہتے کدھر ہیں؟ ہم گر وہ رہ گئے تھے، ہم گر وہ رہ گئے تھے ان عاشقوں کے سینے میں، ہم گر وہ رہ گئے تھے ان عاشقوں کے سینے میں، چھوڑ فکر دنیا کی، بولو چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، بواز بلندہ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بواز بلندہ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا باتیں ہیں، رازدار رسالت کی کیا باتیں ہیں، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا باتیں ہیں، رازدار رسالت کی کیا باتیں ہیں، غار جنت کا گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے، زہر پاؤں میں زانوں میں دلدار ہے، زہر پاؤں میں زانوں میں دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کی کیا باتیں ہیں، رازدار رسالت 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 کی کیا بات ہے، صدا بصدا روے مولا دوبارہ حاجہ اسلم دا ہستا بسدا صدا بسدا روے مولا دوبارہ حاجہ اسلم دا ہستا بسدا روے مولا دوبارہ حاجہ اسلم دا ہستا بسدا روے مولا دوبارہ حاجہ اسلم دا ہستا بسدا روے مولا دوبارہ حاجہ اسلم دا، فیضان صدیقیہ فیضان نوابیہ، نظردار نظردار فیض بندھتا ہے، نظردار فیض بندھتا ہے، یہ تارا حاجہ اسلم دا تھا بسدا روے مولا دوبارہ حاجہ اسلم دا ہستا بسدا روے مولا دوبارہ حاجہ اسلم دا ہستا بسدا روے مولا دوبارہ حاجہ اسلم دا ہستا بسدا روے مولا دوبارہ حاجہ اسلم دا، اور جنوں تکے آیا نو اپنے ہی رنگ وچ رنگ دیتا جا، تائیوں تے ہر جگہ لا دے نعرہ حاجہ اسلم دا صدا بسدا روے مولا دوبارہ حاجہ اسلم دا ہستا بسدا روے مولا دوبارہ حاجہ اسلم دا ہستا بسدا روے مولا دوبارہ حاجہ اسلم دا
رسول اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ تیری نظر کا کمال ہے، ہمیں پوچھتے ہیں بڑے بڑے، یہ تیری نظر کا کمال ہے، ہمیں پوچھتے ہیں بڑے بڑے، میں سنگ راہ نیاز تھا، مجھے ایک نگینہ بنا دیا، مجھے ایک نگینہ بنا دیا۔ اب انشاءاللہ بلا تاخیر گزارش کروں گا استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ناصر جاوید سیالوی صاحب، سرمایہ اہل سنت، ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی ہے الحمدللہ کہ یہ ہر سال ہمیں مرکزی پروگرام میں بھی جو ہیں وہ وقت دیتے ہیں، اور بالخصوص جو ہمارا مرکز فیضان مدینہ سلیہ شریف میں اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، وہاں میں اصلاح عقائد کے حوالے سے ہر سال ان کا ہر روز آخری عشرے میں ایک گھنٹہ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے جو ہے اصلاح عقائد کے حوالے سے لیکچر بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو اب گزارش کروں گا استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ناصر جاوید سیالوی صاحب کہ وہ خطاب عظیم شان سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بآواز بلند، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار عالیہ شادپور شریف، آستانہ عالیہ سلیہ شریف، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الانبیاء والمرسلین خطیب الانبیاء والمرسلین شفیع الامم والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد بہت عزتوں کے لائق آج کی اس خوبصورت تقریب کی مرکزی بنیادی شخصیت آپ تمام حضرات کے شیخ طریقت، میری مراد پیر طریقت حضرت قبلہ پیر ارشد محمود اسلمی زیدہ مجدو اور ان کے جملہ خلفاء اور کسب فیض کرنے والے جملہ افراد جو اس محفل پاک میں تشریف لائے ہیں، یہ حاضری کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تصوف کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اسلاف کی راہ پہ جیسے چلنے کا عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے، چلے ہیں، اللہ تعالیٰ اسلاف کرام کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔
دو تین گزارشات 15 سے 20 منٹ میرے پاس وقت ہے، اس میں کرنی ہے۔ ہر سال تقریباً گزارشات ہوتی ہیں۔ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے گفتگو کے عنوان کے لیے، انتخاب کے لیے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، ان میں سے پہلے حصے میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، اور اگلے حصے میں بندہ مومن سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا اپنے پروردگار سے انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ صراط مستقیم پہ چلانے اور صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہنے کی گزارش اور دعا کرتا ہے۔ اس میں جو پہلی نقطے کی چیز علماء نے بیان کی ہے، شارٹ ساتھ 2-3 چیزیں عرض کروں گا۔ وہ پہلی نقطے کی چیز یہ بیان کی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، الرحمن الرحیم بھی اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر ہے، ثنا ہے، مالک یوم الدین یہ بھی اللہ رب العزت کی شانوں کا بیان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بندے کی عاجزی، انکساری، تواضع اور اپنے خالق کے ساتھ ایک تعلق کا اظہار اور اعتراف ہے، اور اس کے بعد دعا ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ دعا کے آداب میں سے، دعا کے آداب کا مطلب ہے کہ جن چیزوں کی برکت سے ہماری دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز وہ یہ ہے کہ جب بھی دعا کرے تو سورہ فاتحہ کو پیش نظر رکھیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے دعا کرنے کا طریقہ اور ادب سکھایا ہے۔ جب کوئی چیز شریعت کے منشا کے مطابق، شریعت کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، وہ عند اللہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود سے اپنی بارگاہ سے سوال کرنے، درخواست کرنے، گزارش کرنے، دعا کرنے کے آداب سکھائے ہیں، اور ان آداب میں سے جو اولین ادب بیان کیا ہے جو سورہ فاتحہ سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے رب کریم کی حمد و ثنا کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس کی حمد کریں، اس کی ثنا کریں، اس کی تعریف کریں، اور اس کے بعد دعا کریں۔ اور ایک حدیث پاک میں ملتا بھی ہے کہ ایک صحابی انہوں نے نماز پڑھی اور نماز کے متصل بعد دعا کرنے لگے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایسا نہیں، نماز سے فارغ ہو، ذکر کرو، درود پاک پڑھو، پھر دعا کرو۔ ایک اور صحابی انہوں نے بھی نماز پڑھی اور نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کیا، ذکر کے بعد درود پاک پڑھا تھوڑی دیر، اور اس کے بعد دعا کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی اب دعا کرو، تمہارے لیے قبولیت کے دروازے رب کریم کی طرف سے کھلے ہوئے ہیں، تم دعا کرو گے، رب کریم تمہاری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک سورہ فاتحہ کی ان آیتوں کی انداز کی یہ وضاحت کرتی ہے، تشریح کرتی ہے کہ دعا کے آداب میں سے جو قرآن سے ملتا ہے اور سنت مصطفیٰ سے ملتا ہے، وہ ادب ہے کہ انسان پہلے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے جتنا ممکن ہے، پھر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے جتنا ممکن ہے، کیونکہ درود پاک بھی ذکر ہی ہے، اور اس کے بعد دعا کرے۔ یہ ایک ادب ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اسی صورت کے اندر جو دوسرا ادب بیان ہوا ہے، وہ ہم دعا کیا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی ہدایت کی راہ پہ چلا، کسے؟ نا ہمیں۔ ایک کلمہ ہے نی، جس کا مطلب ہوتا ہے مجھے، ایک ہے نا جس کا مطلب ہے ہمیں،
اور آپ کو پتا ہے مجھے کا مطلب ہے ایک، میں صرف تنہا، اور ہمیں کا مطلب ہوتا ہے کہ تنہا نہیں، ہم سب۔ اب بندہ ایک ہے دعا کرنے والا جو اپنے پروردگار سے مانگ رہا ہے، تو ایک کے لیے نی آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا اہدنی الصراط المستقیم کہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا، وہ گزارش کرتا ہے اہدنا، پروردگار ہم سب کو سیدھی راہ پہ قائم رکھ، سیدھی راہ پہ چلا۔ علماء نے یہاں سے ایک دوسرا ادب بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی دعا کریں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو، تو ایک تو پہلا ادب بیان کیا نا ذکر اور درود پاک کے بعد، اور دوسرا یہ ہے کہ دعا کے اندر خود اپنی ذات کی حد تک دعا نہ رکھیں، دعا میں دوسروں کو بھی شامل کر لیں۔ جب آپ دعا میں دوسروں کو شامل کریں گے، اب آپ کی دعا کو پر لگ جائیں گے۔ ایک چیز چلتی ہے، ایک چیز دوڑتی ہے، ایک چیز اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ چلنا اور چیز ہے، بڑی چیز ہے، دوڑنا اس سے بھی اگلا درجہ ہے، اور کسی کو پر لگ جائیں وہ اڑنا شروع کر دیں، تیز رفتاری اختیار کر لیں۔ تو ہمارے مشائخ علماء کہتے ہیں کہ بندہ جب ذکر و درود پاک کے بعد دعا کرتا ہے اور اپنی ذات کی حد تک نہیں رہتا، جو بھی مانگتا ہے اس میں دوسروں کو بھی شامل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ آپ انبیاء کی دعائیں دیکھ لیں قرآن کے اندر، اپنے لیے، والدین کے لیے، ساری امت کے لیے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور پھر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں، وہ موجود نہیں ہے، اس کو دکھانا مقصود نہیں ہے، ریاکاری مقصود نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ بن دیکھے اس کو، بن سنائے اس کو، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے دعا مانگتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین ہو جاتا ہے جو اس کی دعا پر یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار، یہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو کچھ مانگ رہا ہے اس کو بھی وہ کچھ عطا فرما دے۔ آپ اندازہ کریں، میں، آپ، ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم انسان ہیں، نیکی بھی ہے، خطا بھی ہے، گناہ بھی ہے، نیکی بھی ہے، معصیت بھی ہے، نیکی بھی ہے، لیکن فرشتہ جو سراپا نیکی ہے، جو نیکی کا دوسرا نام ہے، اس کے ہاں گناہ نہیں ہے، بدی نہیں ہے، شر نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، وہ سراپا نیکی، وہ کس کے حکم سے دعا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے دعا کرتا ہے۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ ہمارے لیے اس وقت کرتا ہے جب ہم اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اہدنا، ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلا۔ تیسری چیز جو آپ کو سمجھانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دعا کا معنی مفہوم سے آگہی نہیں ہوتی، واقفیت نہیں ہوتی، الفاظ یاد ہوتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، پڑھنا اور چیز ہے، دعا پڑھنا اور چیز ہے، دعا کرنا اور چیز ہے۔ پڑھنا یہ ہے کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اردو میں آپ اردو نہیں جانتے، انگریزی میں آپ انگریزی نہیں جانتے، عربی میں آپ عربی نہیں جانتے، آپ ان الفاظ کو تلفظ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بس پڑھ رہے ہیں، آپ الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ ممکن ہے قبولیت کی گھڑی ہو، قبول ہو جائے، ممکن ہے نہ ہو، لیکن دعا ہمیشہ جو دل پہ لگتی ہے، دل سے لگ کے پھر دل سے نکل کے جاتی ہے نا، وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور دل میں وہی بات لگتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم جانتے بھی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی چپکے سے ہمارے پاس کھڑے ہو کر چند باتیں کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہم اس کی زبان سے واقف نہیں ہیں، وہ ہمارے دل پہ کیا لگی ہے، اچھی ہے پھر کیا لگے گی، بری ہے پھر کیا لگے گی۔ وہ گالیاں نکال رہا ہے عربی میں، ہم قرآن کی تلاوت سمجھیں گے، وہ انگریزی میں ہماری تعریف کر رہا ہے، ہم ہو سکتا ہے اس کو سمجھ لیں کہ گالیاں نکال رہا ہو۔ دل میں وہی چیز لگے گی کہ جو انسان کو سمجھ آتی ہے۔
تو دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دعا جب بھی کریں عربی کے الفاظ سے کریں، اپنے الفاظ سے کریں، تو پہلے اس کے معنی مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سمجھنے کے بعد اس کا پورا تصور اپنے ذہن میں راسخ کریں، اور راسخ کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور مانگیں اس پورے وسیع تصور کے ساتھ، پورے وسیع مفہوم کے ساتھ، تو وہ دعا آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اب میں یہاں سے سمجھانا کیا چاہتا ہوں، عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، وہ صراط مستقیم کا وسیع تصور اور مفہوم آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر، صراط مستقیم پہ گامزن رکھ، آخری وقت تک ہم صراط مستقیم پہ قائم رہیں، صراط مستقیم پہ ہماری موت واقع ہو، تو صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے؟ قرآن میں میری معلومات کی حد تک 25 مرتبہ صراط مستقیم کا کلمہ استعمال ہوا ہے، 23 مرتبہ نکرہ صراط مستقیم الف لام کے بغیر، اور 2 مرتبہ معرفہ یہ سورہ فاتحہ میں، اور 1 دفعہ سورہ صافات میں وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ 25 مرتبہ قرآن میں، آپ اس کا مطالعہ کریں لفظ صراط مستقیم کا جو قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے تو کس معنی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ میں صرف قرآن سے سورہ انعام کی آیت نمبر 151-52 یہاں سے ذکر کرتا ہوں کہ صراط مستقیم کا پورا مفہوم کیا ہے۔ اس سے پہلے خلاصہ عرض کر دوں کہ صراط مستقیم کے اندر صحیح عقیدہ بھی آتا ہے۔ صراط مستقیم سب سے پہلے اس کا مصداق ہے صحیح عقیدہ، اس کے بعد صحیح عبادت جو عند اللہ قبول و ظاہری باطنی آداب شرائط لوازمات کے ساتھ عبادت، یہ صراط مستقیم کا دوسرا مفہوم ہے۔ تیسرا معاملات جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں یا بندوں کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں، والدین کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، مخلوق خدا کے حقوق، یہ جو معاملات جنہیں ہم کہتے ہیں نا لین دین ہو گیا، یہ نکاح طلاق ہو گیا، جتنے بھی معاملات ہیں شریعت میں ہزاروں قسم کے معاملات ہیں، یہ معاملات صحیح طریق پہ ہو رہے ہوں تو یہ صراط مستقیم کا چوتھا مفہوم ہے۔ اور نمبر 4 اخلاقیات، یہ صراط مستقیم کا درست اخلاق صراط مستقیم کا چوتھا مفہوم ہے۔ تو گویا کہ پوری شریعت عقیدہ صحیح، نمبر 2 صحیح عبادت، نمبر 3 معاملات میں صحیح معاملات، اور نمبر 4 صحیح اور درست اخلاق جن کو اخلاق جمیلہ، اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اخلاق عالیہ کہتے ہیں۔ یہ اخلاق، یہ 4 چیزیں کل شریعت ہے، یہ کل شریعت ہے، یہ شریعت کا ظاہر بھی، یہ شریعت کا باطن بھی، ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا قل، میرے حبیب فرمائیں تعالو میری طرف آؤ، اتلو علیکم ما حرم ربکم علیکم، میں تلاوت کرتا ہوں تمہارے سامنے جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا ہے۔ پھر 9 چیزوں کا حضور نے ذکر کیا، تلاوت کی قرآن میں۔ ایک شرک کا ذکر کیا، یہ عقیدہ ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ تیسرا فرمایا کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ ناداری، تنگ دستی کے ڈر سے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، آج بھی بعض لوگ قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ بچے ہی بعض اوقات کیا اکثر اوقات ہمارے رزق میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے اولاد کو، مخلوق خدا کی خدمت کو کبھی یہ نہ سمجھو کہ آپ کے رزق کی کمی کا سبب بن رہے ہیں، نہیں، اللہ کی مخلوق اور بالخصوص اولاد، آپ اس پہ جتنا بھی شریعت کی حدود میں رہ کے خرچ کریں گے وہ آپ کے رزق میں کمی کا نہیں بلکہ رزق میں اضافے اور برکت کا سبب بنے گا۔ تو تیسری چیز ذکر کی کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا تنگ دستی کے ڈر سے، کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ذکر کی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے جو کام ہیں ان کے قریب نہیں جانا۔
نہ لوگوں کے سامنے ما ظہر منہا وما بطن، نہ اکیلے میں۔ بعض اوقات آدمی لوگوں کے سامنے بھی حیائی کی باتیں کرتا ہے، وہ حد درجہ بگڑا ہوا انسان ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے سامنے مہذب بیٹھتا ہے لیکن اکیلے میں بے حیائی کے کام کرتا ہے۔ اور آج اس وقت ہمارے پاس بے حیائی کا مرکز اور خیر کا بھی بہت بڑا منبع موبائل موجود ہے۔ ہم بند کمرے میں چاہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک بے حیائی کے اندر دھنس جائیں اور چاہیں تو خیر کے اندر چلے جائیں، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تقربوا الفواحش، میرے حبیب میرے بندوں کو بتاؤ کہ بے حیائی کی چیز کے قریب نہیں جانا۔ تو ما ظہر منہا، لوگوں کے سامنے بھی نہیں جانا، وما بطن، چھپ کے بھی تم نے بے حیائی کے قریب نہیں جانا، کیونکہ اللہ رب العزت تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور شاید یہ بات پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ذکر کی تھی کہ جب آدمی لوگوں کے سامنے برائی سے بچتا ہے، اکیلے میں دروازہ بند کر کے برائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سخت غضب آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تو نے میری مخلوق جتنا بھی مجھے نہیں سمجھا، میری مخلوق جتنی اہمیت بھی مجھے نہیں دی، کہ جو کام تو لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ میرے سامنے تو کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے تیرے نزدیک میری اہمیت، میرا درجہ میری مخلوق سے بھی گھرا ہوا ہے۔ عام انسان کے سامنے وہ تو کام نہیں کر سکتا، اور تنہائی میں میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں تیرا عقیدہ ہے تو کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے تو کس زبان سے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کس تصور عقیدے سے کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ مجھے معبود حقیقی اپنی زبان سے کہتا ہے، اور تیرا عمل اس چیز کی نفی کر رہا ہے۔ اور اگلی چیز ارشاد فرمائی، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ یہ ایک آیت میں 5 چیزیں۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ، یتیم کے مال کی اگر تمہیں یتیم کی کفالت کرنی پڑے، یتیم کے مال میں جائز طریقے سے کفالت کرتے ہوئے تصرف کرنا، ناحق یتیم کے مال میں تصرف نہ کرنا۔ بہت سارے لوگ اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ یتیم خانے چلاتے ہیں، بہت سے لوگ انفرادی طور پر یتیم کی کفالت کر رہتے ہیں لوگوں کے مال سے۔ فرمایا یتیم کے مال میں ناحق تصرف نہیں کرنا، کیونکہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، آگ بھرتے ہیں، آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں۔ تو یہ چھٹی چیز ذکر کی، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔ اور آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب ماپنے لگو یا تولنے لگو، وزن کرنے لگو تو ایفا کرنا، پورا پورا ماپ کے دینا اور پورا پورا تول کے دینا، اس میں کمی نہ کرنا۔ یہ بھی ہماری سستی ہوتی ہے، بعض اوقات ماپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں۔ فرمایا ماپ تول میں کمی نہیں کرنا۔ اور میں ایک اور چیز یاد کرتا چلوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ اس لیے بہت سارے لوگ آج کل کہتے ہیں اور جی بھائی جی بات یہ ہے کہ آج کل ڈنڈی مارے بغیر کام نہیں چلتا۔ یہاں پہ موجود ہے، یہ اکثر ہم سننے میں آتا ہے۔ ریڈی والے سے پوچھیں، بہت بڑے ملوں کے مالک سے پوچھیں تو وہ کیا کہتا ہے، دفتر میں بیٹھے آدمی سے پوچھیں، عام آدمی سے پوچھیں، کہتا ہے جی ڈنڈی مارے بغیر کام نہیں چلتا، تکڑی میں کمی کیے بغیر کام نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جب ماپ کے دو تو پورا پورا دو، تول کے دو تو پورا پورا دو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ جو ہم حکم دے رہے ہیں نا، تمہاری ہمت سے بڑا حکم نہیں دے رہے، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ تم انصاف پہ رہ کر معاملات کرو اور تمہارے مال میں کسی قسم کی کمی نہ آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دے۔ اور اگلی چیز فرمائی کہ جب بات کرو تو انصاف پہ مبنی بات کرو، انصاف پہ مبنی بات کرو، بے شک تمہارا رشتہ دار ہی سامنے کیوں نہ ہو۔ اور آخری چیز، نویں چیز فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ یہ جو 9 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، ان کے اندر عقیدہ بھی آ رہا ہے، ان میں عبادات بھی آ رہی ہیں، ان میں معاملات بھی آ رہے ہیں، اور ان میں اخلاق بھی۔ اور آخر پہ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ صراط مستقیم ہے میرا، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور صرف میری عبادت کرو۔
ہادہ صراط مستقیم یا صراط مستقیم. تو میں آپ کو سمجھا کیا رہا تھا کہ صراط مستقیم کے لیے جب دعا کریں تو اس دعا کے اندر کیا ہے؟ یہ چیزیں سامنے رکھیں کہ اللہ مجھے صحیح عقیدے پہ قائم رکھنا، اے اللہ مجھے صحیح عبادت کی توفیق عطا فرما اور اس پہ قائم رکھ، اے اللہ مجھے اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنے اخلاق درست کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پہ قائم رکھ. لیکن آگے جو چیز قرآن نے ذکر کی ہے وہ بڑی اہم ہے، 2-3 منٹ میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا تعارف پورے قرآن میں 25 مقامات ہیں، کہیں عقیدے سے، کہیں عمل سے، کہیں اخلاق سے، کہیں عبادت سے کرایا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقیدے کا ذکر نہیں کیا، عمل کا، اخلاق کا، عبادت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کیا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. یہ کون ہے؟ خود اللہ نے وضاحت کی. اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین، صالح نیک لوگ ہیں. یہ 4 طرح کے لوگ، انبیاء، صدیقین، یہ انبیاء کے بعد نیک لوگوں کا درجہ ہے، شہداء ان کے بعد یہ نیک لوگوں کا درجہ ہے، صالحین یہ عام لوگوں میں، امت مسلمہ میں سے اعلیٰ ترین درجے کے لوگ ہوتے ہیں. صالحین نیک لوگ، متقی پرہیزگار لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کا ذکر کیا کہ ان لوگوں کا رستہ صراط مستقیم ہے، جس میں سے نکلا کیا کہ عقیدہ لینا ہو، صراط مستقیم عقیدے کے اعتبار سے لینا ہو تو وہ دیکھو کہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا عقیدہ کیا ہے. آج کل یہ بہت بڑی وبا ہے کہ بابوں کو چھوڑ دو، بابوں کو دفن کر دو. نعوذ باللہ من ذالک. بعض لوگ دوزخ کے کتے ہیں یا دوزخ کے خنزیر ہیں. جو صحابہ کی ذات پہ طعن کرنے والا ہے یا اہل بیت کی ذات پہ طعن کرنے والا ہے، وہ دنیا کا کتا یا دنیا کا خنزیر نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو، وہ دوزخ کا کتا اور دوزخ کا خنزیر ہے جو صدیق اکبر کی ذات پہ طعن کرتا ہے، جو فاروق اعظم کی ذات پہ انگلی اٹھاتا ہے، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ انگلی اٹھاتا ہے، جو سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی ذات گرامی پہ عیب اور طعن کرتا ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بدبخت انسان ہے، وہ کتا ہے اور دوزخ کا کتا ہے کہ وہ کتے کی شکل میں دوزخ کے اندر جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس انسان کو انسان کے روپ میں دوزخ کے اندر رکھا جائے، کہ میرے رسول کے صحابہ کا گستاخ ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے. فرمایا جو صحابہ اہل بیت کا گستاخ ہے یا اسے خنزیر کی صورت میں دوزخ میں پھینکا جائے گا یا کتے کی صورت میں دوزخ میں پھینکا جائے گا. رب اس سے شرف انسانیت بھی چھین لے گا، وہ انسان بننے کے قابل بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں عقیدے کی بات ہو تو انبیاء کا عقیدہ مانگو، شہداء کا عقیدہ مانگو، صدیقین کا عقیدہ مانگو اور صالحین کا عقیدہ مانگو. اس عقیدے پہ چلنے کی توفیق مانگو. اور یہ جو تصور امت میں ڈالا جاتا ہے کہ بابوں کو چھوڑ دو، اسلاف کو چھوڑ دو، بزرگوں کو چھوڑ دو، اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو یہ نہ سب کہو کہ ہم سب کو سنتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں، سب کی بات کی طرف توجہ کرتے ہیں. تمہارے لیے یہ چیز کافی ہوگی نہیں، یہ بہت غلط بات ہے. اس آدمی کو اس وقت ختم کر دو سننا جب وہ آپ کا تعلق اسلاف سے، صحابہ سے، مشائخ سے، اولیاء سے، متقین سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے. عقیدہ بھی انہی کا ہوگا، عبادت بھی انہی سے لینی ہے، کیسے کرنی ہے، معاملات بھی انہی سے لینے ہیں اور اخلاق بھی انہی سے لینے ہیں. یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنے اسلاف کے ساتھ جو صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، مشائخ ہیں، مجتہدین ہیں، ائمہ ہیں، علماء شریعت ہیں یا اسلاف طریقت ہیں، سب کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنے کی ہم دعا کرتے ہیں. اور جو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ مردود ہے، اس سے الگ رہنا ہم پہ لازم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو گزارشات پیش کی ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی پر وما علیہ الا البلاغ المبین. سبحان اللہ، ماشاءاللہ.
حضرت علامہ مولانا مفتی ناصر جاوید سیالوی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اب آخر میں گزارش کروں گا حضرت علامہ وسیم عارف ضیائی صاحب کہ وہ اپنے خیالات کا چند منٹ میں اظہار فرمائیں گے. ان کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی. اذان کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ نماز باجماعت ادا کی جائے گی ہال کے اندر, اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہماری محفل جو ہے وہ سفر عشق جو ہے وہ رواں دواں رہے گا. اب گزارش کروں گا حضرت علامہ وسیم عارف ضیائی صاحب کے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد مسند عزت و وقار کی علامت حضور قبلہ عالم صوفی باصفا آفتاب طریقت حضرت قبلہ پیر صوفی ارشد محمود اسلمی صاحب زاد اللہ شرفہ, استاذ العلماء و استاذ المکرم حضرت قبلہ علامہ حافظ مفتی ناصر جاوید سیالوی صاحب زید مجدہ الکریم, دیگر معززین حاضرین و سامعین, یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ کریم رب نے ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی. جس طرح قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے, آج فتنہ اس طرح کے لوگوں کا جو اللہ کے بندوں کو, ان لوگوں کو خدا کے بندوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک خاص پروپیگنڈے پر وہ کار بند ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی کہ اللہ نے انہیں اپنے محبوبوں کے قریب آنے کے لیے پسند نہیں کیا, وگرنہ یہ فلک اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ عظیم بزرگ, یہ اللہ کے ولی, جن کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا ان کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے. یہ وہ نورانی چہرے والے ہیں, خدا انہیں دیکھ کر یاد بھی آتا ہے. جب یہ سامنے آتے ہیں تو ان کے غلام اللہ رب العزت کے نام کا ذکر پوری روحانیت کے ساتھ جاری و ساری کر دیتے ہیں, اپنے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. جب ان کا چہرہ انور سامنے آتا ہے, جب ان کی زیارت ہوتی ہے, مجلس میں ایسے پتہ چلتا ہے کہ وجد آ گیا ہے, وجدانی کیفیت آ گئی ہے. جیسے کسی شاعر نے کہا تھا, اللہ اللہ کریت تاگل بن دیئے, اللہ اللہ کریت تاگل بن دیئے, کامل مرشد پھڑیے تے تاگل بن دیئے, اللہ اللہ کریے تے تاگل بن دیئے, اللہ اللہ کریے تے تاگل بن دیئے, کامل مرشد پھڑیے تے تاگل بن دیئے. حضرات گرامی, میرے رب کا فرمان 3 سپارہ سورہ آل عمران میں اختصاراً بیان کروں گا.
اللہ فرماتا ہے محبوب کریم علیہ کا تحیت و تسلیمہ فرما دیجئے اگر تمہیں خدا سے محبت ہے، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے، پہلے تمہارا کہنا تھا کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو، تم صرف میری غلامی میں آؤ، میری اتباع کرو۔ پہلے تمہارا کہنا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب میری غلامی میں آ جاؤ گے خدا خود اعلان کرے گا کہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ رب نے فرمایا ہے محبوب اپنے غلاموں سے فرمائیے کہ اگر تم خدا سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری غلامی کرو۔ میرے رب نے اس امت کی اصلاح کے لیے ایسے اولیاء کاملین کو پیدا فرمایا، اگر کوئی بھٹک جائے تو اولیاء کی بارگاہ میں آئے، یہ اولیاء کاملین اسے اللہ کے محبوب کی محبت میں، یہ اللہ کے رسول کی محبت کے جام پلاتے ہیں۔ ہر کوئی گواہ ہے، میں نے تو برطانیہ کے اندر بھی جا کر دیکھا ہے کہ وہ برطانیہ کی سرزمین، ہمارے بچے ہماری فیملی وہاں پر ہیں، لیکن ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ اس سرزمین پر پتہ نہیں ہمارے بچے کہیں بے روی کا شکار نہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ کا یہ احسان کہ اللہ نے ان جیسے مرد مجاہدوں کو وہاں پر بیچ کر ہماری پریشانی کو دور کیا۔ جب تک ان کا وجود مسعود موجود ہے، ہماری نسل، ہمارے نوجوان اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے نعرے لگاتے رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، کیونکہ آج میرے پاس وقت نہیں ہے، کافی مصروفیت ہے، تو صاحب کو اس بات میں نے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم رکھے، اس آستانے کو اللہ تاثر قیامت آباد و شاد رکھے۔ میں کھڑی کے تاجدار کے اس شعر دویہ شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اس کشتی دا پور ہمیشہ شالا روے سلامت دنیا اتے موجہ مارے سکھی روز قیامت وما علیہ الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے تو ابھی مشائخ حضرات، علماء حضرات سے گزارش ہے کہ آپ پہلے مسجد میں تشریف لے جائیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے سائڈ سے ان کو راستہ دے دیں، ان کو گزرنے دے دیجیے گا، پھر اس کے بعد آپ تمام احباب جو ہیں وہ مسجد میں تشریف لے جائیے گا۔ اب انشاءاللہ اذان ہوگی، انتہائی ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اذان سماعت فرمائیں۔ صفی گلفراز۔ تمام مشائخ اعظام سے، علماء اعظام سے گزارش ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لے جائیں۔ باقی احباب ان کو راستہ دے دیں، اس کے بعد آپ بھی جو ہے مسجد میں تشریف لے جائیں، وہیں پہ انشاءاللہ نماز باجماعت ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة